بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. محترم بزرگوں، آج کا دن دسمبر 2020 کی 30 تاریخ ہے. کل 2020 ختم ہوگا اور 12 بجے کے بعد نیا سال یعنی 2021 شروع ہو. یہ سالوں کا آنا اور جانا، مہینے، ہفتے، سال، یہ سسٹم دنیا میں بہت پرانا ہے. خود قرآن مقدس کے اندر فرمایا گیا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا وما خلق السماوات والارض منها 4 حرم. جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا اس دن سے یہ سال کے 12 مہینے تھے. ان میں 4 مہینے محترم تھے: ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. مذہب اسلام نے ہم کو ان 4 مہینوں کی خصوصیات سے مطلع اور واقف کرایا. اصولی طور پر کسی تاریخ کی اہمیت، کسی تاریخ کی عظمت، اس سلسلے میں مذہب اسلام ہم کو کیا پیغام دیتا ہے. تو نئے سال پر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ سارے ہی دوست و احباب کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو خدا قدوس نے جو عبادات دی ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا بیوہ کی عدت کے ایام وغیرہ وغیرہ، یعنی کسی چیز کی تعداد شمار کرنے کے لیے ہم کو مذہب اسلام نے جو سسٹم دیا ہے وہ سسٹم چاند کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہاں پر رک کر میں وضاحت کر دوں کہ سورج اور چاند دونوں اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. دونوں کی گردش سے جو چیز وجود میں آتی ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ چاند کا مہینہ اسلامی مہینہ ہو گیا اور سورج کے اعتبار سے جو ہے وہ غیر اسلامی ہو گیا. یہ غلو ہے. قرآن نے کہا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند دونوں ایک متعین حساب کے ماتحت چل رہے ہیں اور جن کی گردش کی بنیاد پر سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن، ہفتہ، مہینہ اور سال اور صدی وجود میں آتے ہیں. اس سلسلے میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ انسانوں کی عبادات کو چاند کے ساتھ جوڑا جائے. وجہ، اگر کسی چیز کو آپ سورج کے ساتھ رکھیں گے تو مثال سمجھیے، مثلا دسمبر کا مہینہ جب بھی ہوگا 25 دسمبر یا 1 جنوری، وہ تیز سردی میں ہی ہوگا. اگست کا مہینہ 15 اگست جب بھی ہوگا وہ برسات کا موسم ہوگا. 26 جنوری جب بھی ہوگا وہ سردی کا موسم ہوگا. اسلام یہ چاہتا ہے کہ موسم کی تبدیلیوں سے بھی لوگ مانوس ہوں، واقف ہوں اور موسم کے فرق کا بھی ان کو ذائقہ ملے. مثلا آپ سمجھ سکتے ہیں ان سال جو رمضان پڑے گا مارچ یا اپریل میں پڑے گا، پھر اگلے سال اور پیچھے آئے گا، پھر اگلے سال اور پیچھے آئے گا. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا تیز سردی میں رمضان پڑ چکا ہے. تقریباً 30 سال پہلے تیز سردی میں رمضان پڑتا تھا. اب وقت قریب آ رہا ہے، تقریباً 8-10 سال کے بعد وہی ہو جائے گا، یعنی جنوری اور فروری میں رمضان پڑے گا. نومبر میں پڑے، دسمبر میں پڑے، جنوری میں پڑے. اب آپ سوچئے کہ مارچ اور اپریل 2 سال کے بعد فروری میں آ جائے گا. اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ موسم بدل بدل کر سب کو اس کا ذائقہ ملے اور سب کو اس سے واسطہ. اسی لیے ہمارے یہاں زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے حولان حول شرط ہے، یعنی پورا سال، تاکہ وہ کاروباری، وہ بزنس مین سال کے ہر موسم کا نفع نقصان دیکھ سکے. بہت سے کاروبار ایسے ہیں جو برسات میں چلتے ہیں، بہت سے کاروبار ایسے تیز سردی میں چلتے ہیں، بہت سے کاروبار ایسے تیز گرمی میں چلتے ہیں.
اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم جب کسی خوشحال آدمی پر زکوٰۃ کی ذمہ داری ڈالیں تو اس کو سال کے مختلف موسموں سے کمانے، فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جائے۔ ٹھیک اس طریقے سے ہماری ساری عبادات، مثلا حج، اس وقت حج گرمی میں پڑ رہا ہے، لیکن حج برسات میں پڑا ہے، حج سردی میں پڑا ہے، رمضان کا مہینہ گرمی میں پڑ رہا ہے، رمضان سردی میں پڑ چکا ہے۔ تو نماز کے اوقات ہم صبح، دوپہر، شام، نماز کے اوقات کو سورج کے اوقات کے ساتھ جوڑا گیا، لیکن ہفتے اور مہینے کو اور سال کو اس کو چاند کے ساتھ جوڑا گیا۔ یہ اسلامی نظام ہے۔ یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں بعض لوگ چاند کے سسٹم کو اور چاند کے نظام کو اسلامی نظام کہہ رہے ہیں، سورج کے نظام کو غیر اسلامی نظام کہہ رہے ہیں۔ نہیں، غیر اسلامی نظام نہیں ہے، اسلامی نظام کا عملاً اس سے سابقہ اتنا نہیں ہے جتنا چاند کے ساتھ۔ ایک تو اصولی بات آپ میں سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ کسی پچھلے واقعے کو یاد کرنے کے لیے بطور ریکارڈ کے، بطور تاریخ کے کسی ایک مشہور واقعے کو بنیاد لوگ بناتے تھے۔ اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے واقعات قبل مسیح کہلاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کے واقعات بعد مسیح کہلاتے ہیں۔ اس سے اور پہلے ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اس زمانے میں تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت بھی لوگ تاریخوں کو ریکارڈ میں رکھتے تھے، اپنا اپنا انداز تھا۔ طوفان نوح سے پہلے، طوفان نوح کے بعد، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے گردن میں چھری چلائی، خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس سے پہلے، اس کے بعد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد کچھ لوگ آپ کی پیدائش کو بنیاد بناتے تھے، کچھ لوگ آپ کی نبوت کی، یعنی 40 سال عمر میں آپ کو نبوت ملی، اس کو بنیاد بناتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن خلفائے راشدین کے زمانے میں جب اسلامی نظام پھیلا اور دنیا پر نصف دنیا سے زائد اسلامی پرچم لہرانے لگا تو تمام چیزوں کو منظم کیا، اور یہ منظم کرنے کا زیادہ تر کام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں انجام۔ میں یہ آپ کو بتلا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ بنے۔ جن حالات میں وہ خلیفہ بنے تھے اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری تھی سرحدوں کو محفوظ کرنا، باطل طاقتوں کے زور کو توڑنا، جھوٹے مدعیان نبوت کا قلع کما کرنا اور اسلامی نظام کو مستحکم کرنا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کو بخوبی انجام دیا، لیکن ان کی خلافت کی مدت مختصر ہے، 2 سال 3 مہینے 10 دن۔ اگر جمادی الثانی کی 21 تاریخ مانے آپ ان کے انتقال کی، 10 دن ہے، اور 23 ماہ 12 دن، لیکن 2 سال 3 مہینے 10 دن یا 12 دن، اس مختصر سی مدت میں جتنا بھی کام کیا بہت بڑا کام کیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلامی نظام محفوظ ملا، سرحدیں محفوظ ملی، فوج کا نظام مستحکم ملا، آپ نے اس کو اور فروغ دیا اور تقریباً 10.5 سال کی آپ کی مدت ہے۔ الحمدللہ آپ کے دور خلافت میں عظیم عظیم فتوحات ہوئیں، جنگ قادسیہ، جنگ یرموک، اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے گئے، نئے نئے شہر بسائے گئے، کوفہ اور بصرہ، فوج کا نظام، پولیس کا نظام، بیت المال کو اور مستحکم کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں یہ طے کیا گیا کہ ہم اسلامی تاریخ کو کسی اہم مقدس واقعے کے ساتھ جوڑیں۔ اس بات کو غور سے آپ سنیں۔ ایک شکل تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اس کو جوڑا جاتا، آپ کی نبوت سے اس کو جوڑا جاتا نہیں۔ صحابہ نے، اور الحمدللہ 3 خلفائے راشدین موجود تھے، سیدنا ابوبکر صدیق، عثمان غنی، علی مرتضی، ان سب لوگوں نے سر جوڑ کر یہ فیصلہ کیا کہ اسلام کے غلبے کا آغاز ہوا ہے، اسلامی ترقی کا آغاز ہوا ہے ہجرت سے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ آ گئے۔ اب اسلام کے پھلنے اور پھولنے کے اسباب مہیا ہوئے، اور الحمدللہ اس کے بعد پھر
اسلام کا جھنڈا بلند ہونا شروع ہوا، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، صلح حدیبیہ، فتح مکہ، اسلامی تاریخ کا انتہائی شان و شوکت والا واقعہ ہجرت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 13 میں، یعنی نبوت ملنے کے 13 سال کے بعد، مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت۔ تو واقعے کو جوڑا گیا آپ کی ہجرت کے ساتھ۔ اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ مہینہ کون سا طے کیا جائے؟ چونکہ ماہ محرم بھی انتہائی محترم مہینہ ہے، اور پچھلے انبیاء کرام کے ہاں اور مذہب اسلام میں بھی ماہ محرم کا تقدس، اس کی عظمت اپنی جگہ پر، اس لیے واقعہ ہجرت اور مہینہ محرم۔ تو ہمارا اسلامی تاریخ کا، ہجری تاریخ کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام، یہ ہے اس کی بنیاد۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس طریقے سے آج کل نئے سال کی مبارکباد نہ دی جائے، لوگ اس پر کافی بحث کرتے ہیں اور بہت زیادہ کھینچ تان کرتے ہیں۔ میں بڑوں کی کسی بات کی تردید نہیں کرنا چاہتا، بڑوں کا بڑکپن اپنی جگہ پر، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ بہتر نہیں ہے، لیکن اس کو تشبہ قرار دینا شاید یہ غلو ہے۔ تشبہ الگ چیز ہے، تشبہ مذہبی امور کے اندر ہوا کرتی ہے۔ اصل میں یہ گندگی کچھ آوارہ قسم کے لوگوں نے، جس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ جو 31 کی گندگیاں ہیں، یہ انتہائی اوچھے، اچکے، آوارہ قسم کے لوگوں نے اس کو اپنی آوارگی کا ایک میدان بنایا، اور وہ آہستہ آہستہ ان قوموں کا شعار بن گیا جن کے ہاں بے حیائی اور آوارگی کی کوئی قباحت نہیں۔ مذہب اسلام میں بے پردگی بھی ممنوع ہے، زنا تو بہت دور کی بات ہے، آوارگی، فحاشی، گندے میوزک، مردوں عورتوں کا اختلاط، نوجوانوں کا اختلاط، شراب پینا، نشہ کرنا، ناچ گانا کرنا، یہ اس تاریخ سے ہٹ کر کہیں اور بھی ہو تو ان کی قباحت بالکل ہوئی۔ مذہب اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر کانوں سے آپ نے فحش گانے سنے، اندر سے یعنی انسان کے اندر ہیجانی کیفیت پیدا ہو، ایسا کوئی کلام سنا، ایسا کوئی گانا، ایسی کوئی گیت، تو یہ حرام نہیں، بدترین جرم ہے۔ روز قیامت ان کانوں میں سیسا پگھلا کر پلایا جائے گا۔ جن آنکھوں سے بدنگاہی کی ہے، روز قیامت ان آنکھوں میں سلائی گرم کر کے ڈالی جائے گی۔ زنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اگلی بات، اس 31 سے ہٹ کر بھی اگر یہ آوارگی کہیں پائی جائے، ہم اس کی 1000 مرتبہ مذمت کریں گے۔ دنیا کی جن قوموں کے یہاں ان گندگیوں میں کوئی قباحت نہیں ہے، انہوں نے اس کو اپنے لیے تماشے کا ذریعہ بنا لیا، اور وہ آہستہ آہستہ 31 کے ساتھ جڑ گیا۔ ورنہ سیدھی سی بات ہے، عیسائی مذہب سے بھی یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات سے بھی ان چیزوں کا کوئی تعلق۔ اور ہندوستان جیسے ملک میں جہاں ایک طرف ہم مسلمان بستے ہیں، ہمارے لیے یہ گندگیاں اس لیے بہت گندی ہیں کہ ہمارے مذہب سے، ہماری تعلیمات سے میل نہیں کھاتی۔ دوسری قوم جو یہاں بستی ہے، آریہ سماج کے لوگ یا ہندو کہلانے والے مختلف طبقات کے لوگ، ان کے یہاں بھی ان کے مذہب میں اس قسم کی گندگی کا کوئی تصور نہیں۔ 25 تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن قرار دیتے ہیں یہ لوگ، جبکہ تاریخی حوالوں میں بڑا اختلاط ہے، بہت سا اختلاف ہے، بڑا نزاع ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ 37 دن کے بعد 8ویں دن ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے عام طور بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں، ختنہ وغیرہ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ان کے یہاں اس کا کہیں کہیں تذکرہ ملتا تھا، لیکن کچھ آوارہ قسم کے لوگوں نے، اور بہت لمبی اس کی مدت نہیں ہے، 100 سال پہلے یہ گندگیاں شروع کی گئیں، اور آہستہ آہستہ اس کا رواج بڑھ۔ ہمارا جو اسلامی سال ہے، محرم کی پہلی تاریخ، کیا اس تاریخ میں مبارکباد دینا بھی منع ہے؟ یہ ایک بحث چڑھ گئی۔ جب آپ 31 کی مبارکباد کی مخالفت کریں گے تو ایک طبقہ جس کو چوٹ لگے گی وہ پلٹ کر آپ سے پوچھتا ہے۔ مجھ سے بعض دوستوں نے فون پر سوال کیا، ہم بتلا دیں آپ کو، بذات خود
30 فسٹ کی مبارکباد اگر ان گندگیوں کے ساتھ نہ جڑی ہوتی تو اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی. فالتو کام ہے، بے مقصد کام ہے، اس کا مذہب سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بذات خود کس چیز کی مبارکباد دے دینا، اس کو بہت زیادہ ایشو اور موضوع نہیں بنانا چاہیے. محرم الحرام میں، ماہ محرم الحرام میں بعض لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ بعض حلقوں کی جانب سے نیا اسلامی سال کی مبارکباد چڑھائی جاتی ہے. تو میں نے ان سے کہا دیکھیے صورتحال یہ ہے، اگر حالات نارمل ہوتے تو ہم کہتے ہیں وہاں بھی ضرورت نہیں ہے. وہاں حالات کیا ہیں؟ محرم کا مہینہ شروع ہوا، اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ، مقدس مہینہ، فضائل والا مہینہ. کچھ لوگوں نے کالے کپڑے پہن لیے، چوڑیاں پھوڑ لی، گویا کہ وہ ان کے یہاں سوگ آ گیا، عورتیں عدت میں چلی گئیں، صحابہ کی شان میں گستاخیاں شروع ہو گئیں، تبرے بازیاں شروع ہو گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی شان میں گستاخیاں شروع ہو گئیں، حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی، وغیرہ وغیرہ آپ سنتے. اور اس مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار دیا گیا. میرے ایک دوست تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، بات چلی، کہنے لگے میں محرم میں غزل نہیں پڑھتا. کیوں بھائی؟ کہنے لگے وہ دل نہیں گوارا کرتا، وہ سوگ کا مہینہ ہے. تو میں نے ان سے پوچھا سوگ کی بنیاد؟ کہنے لگے وہ اماموں کی شہادت ہوئی. میں نے کہا امام لوگ کون تھے؟ ان کی عظمت کی وجہ وہ پیغمبر کے نواسے تھے. تو اگر پیغمبر کے نواسے کی شہادت انتقال پر آپ کو اتنا بڑا سوگ ہے تو پیغمبر کا انتقال ہوا ان کی، بلکہ پیغمبر کا مقام تو شہداء سے اوپر ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دیا گیا تھا اس زہر کے اثرات موجود تھے آخری وقت میں. تو بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ کو شہادت کا مقام بھی ملا. تو نواسے رسول کے انتقال پر دنیا جانے پر اتنا بڑا سوگ، اور خود رسول کے جانے پر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے، لیکن یہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ ماہ محرم میں بھی نئے اسلامی سال کی مبارکباد کی بذات خود کوئی اہمیت نہیں. یہاں بھی صورتحال وہی. اب آئیے، یہ جو 2020 ختم ہو رہا ہے، 21 شروع ہونے جا رہا ہے، اس پر جشن منا رہے ہیں. لمحے فکریہ ہے. نوجوانوں، سمجھدار لوگوں، میں آپ سے پلٹ کر پوچھتا ہوں، اگر آپ کی 50 سال عمر ہے اور 30 سال آپ کے ہو گئے، 19 سال بچا، آئندہ 18 بچا. یہ جو آپ کا 1 سال کم ہو گیا، 1 سال تو بہت دور کی بات ہے، 1 مہینہ اور 1 ہفتہ اور 1 منٹ، 1 لمحہ گزر چکا ہے، ماضی بن چکا ہے. اس کو واپس لانے کی کوئی شکل ہے؟ دنیا میں اس سے بڑا کوئی خسارہ ہے ہمارا کہ ہمارا یہ وقت لفظ کاموں میں، مسناری میں بیٹھ کر، لایانی کاموں میں بیٹھ کر کے ہماری زندگی کا وہ قیمتی وقت ضائع ہو گیا. اس کی قدر کب ہوگی؟ جب روز قیامت بندہ اپنی بدعمالیوں کا انبار دیکھے گا، اپنی بدعمالیوں کے خمیازے دیکھے گا، عذاب کی دہکتی ہوئی جہنم کی آگ دیکھے گا. اس وقت کہے گا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک. پروردگار مجھ کو پلٹا دیجیے، ایک لمحے کے لیے پلٹا دیجیے، میں دنیا میں جا کر خالص آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. تو جواب ملے گا اولم نعمرکم ما تذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا ہم نے تم کو اتنی مہلت نہیں دی تھی کہ تم ہماری بات سمجھتے، اچھا برا سمجھتے، اپنے لیے خیر و شر کا فیصلہ کرتے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کوئی کام کرتے؟ اگر واقعتاً ایسا ہے کہ تم کو بالغ ہونے کے بعد اتنا موقع نہیں ملا، تمہارا عذر قابل قبول ہے. اولم نعمرکم ما تذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. تو ہم جیسے گنہگاروں کا سر شرم سے جھک جائے گا. جواب ملے گا فذوقوا فما للظالمین من نصیر. قرآن بار بار کہہ وانفقوا مما رزقناکم قبل فشتہ میں آ کر کھڑا ہو، اس سے پہلے موقع ہے. عبادات کر لو، صدقات و خیرات کر لو، نیکیاں کر لو، انسانوں کی خدمت کر لو. زندگی کی مثال اس برف کی ہے جو مسلسل گھل کر کم ہو رہا ہے. کہنے والے نے کہا ہے ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم. رونے کا مقام ہے. زندگی کے 1 سال کم ہو گیا، جشن منانے کی چیز نہیں ہے.
وہ تو برائیوں کے ساتھ منایا تو الگ بات ہے، اگر برائیوں کے ساتھ نہ بھی منایا جائے تو بھی نئے سال کی آمد پر خوشی کا کیا سوال، اور خاص طور پر کہ 2020 یہ تو تاریخ کے اندر اتنے بہت سے غموم لایا، اتنے غم لایا ہے، اتنے مرثیے لایا ہے، اتنی تعزیتیں لایا ہے، پوری دنیا کے اندر مختلف حلقوں میں قداور شخصیات کورونا جیسی مہلک بیماری کی بھیٹ ہمارے اکابر اولیاء اللہ اہل اللہ، ہم کس پر نوحہ کریں اور ماتم کریں؟ ہمارے جمعیت علماء کے اہم ذمہ داران دو نائب شمول مولانا امان اللہ صاحب سری وردن، مولانا مطمئن اسامہ صاحب قاسمی، مولانا معیز الدین صاحب، میں کتنوں کے نام لوں، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، ہمارے بزرگوں میں مولانا ضرور خان صاحب وغیرہ وغیرہ، سیاسی لوگوں میں سے پروا مکھرجی ہیں، رام ولاس پاسوان ہے، لال جی ٹنڈن وغیرہ وغیرہ۔ یہاں کسی کو اوپر سے گرانا مقصد نہیں ہے، آپ غور کیجئے ہم نے کتنے قیمتی ہیرے اور موتی کھو دیے۔ یہ سال یا عام الحزن ہے، غمی کا سال ہے، لاک ڈاؤن کی بنیاد پر کاروبار ٹھپ ہو گیا، گھروں میں فاقے ہوئے، جن دنوں میں لاک ڈاؤن کے ایام چل رہے تھے، اللہ کے نیک بندے خدمت کر رہے تھے، ہم لوگ بھی اسی فہرست میں کہیں پر کھڑے ہوئے تھے۔ خدا کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ رات میں 1 اور 2 بجے میرے پاس ایسے فون بھی آئے ہیں کہ بچے بھوکے سوئے ہیں، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، امت اس دور سے گزری ہے، اور آج بھی بہت سے عزت دار لوگ اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ دلی کے اندر کسانوں کا عظیم احتجاج چل رہا ہے، ملک کس نازک موڑ پہ کھڑا ہوا ہے آ کر۔ یہ سال خوشی منانے کا سال ہے، یہ تو اپنی کمیوں کو یاد کرنے کا سال ہے، اپنے نقصانات کو شمار کرنے اور ہمارا یہ مال دیا ہے اس کا حساب لے گا، فرصت دی ہے اس کا حساب لے گا، زندگی دی ہے اس کا حساب لے گا۔ جب تک میدان محشر میں ان سوالوں کے ہم جوابات دے کر کامیاب جواب نہیں دے لیں گے، قدم آگے نہیں بڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اقتنم خمسن قبل خمسن، ارے نادان 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ شباب کا قبل حرمی، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کا قبل مرضی، صحت کو بیماری سے پہلے، غنا کا قبل فقری، خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، فراغ کا قبل شغلی، فرصت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے۔ جو آیت میں نے پڑھی انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت کا فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہو، اس سے پہلے جو کرنا ہے کر لو، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا۔ اور رہا سوال یہ آوارگیاں اور یہ آزادیاں اور یہ عیاشیاں اور یہ نشے کی چیزیں اور بے راہ رویاں، میں ان مانوں سے مصروف ہیں نوجوانوں، خدا نے آپ کو زندگی کی تھی، وقت اس لیے نہیں دیا۔ گھر والوں سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو لگام لگائیں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اس دہکتی ہوئی آگ سے بچاؤ، اس کا ایندھن وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے۔ اللہ کے بندو ان برائیوں سے بچو۔ یہ ہے اس تاریخ کی صحیح حقیقت۔ میں اس بات کو پھر دہراؤں گا کہ صاحب چاند کا نظام اسلامی نظام، اصوت کے نظام غیر اسلامی نظام نہیں، ہمارا مذہبی ڈھانچہ جو ہے وہ چاند کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کی حکمت وہ ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا، فتاوے کے اندر موجود ہے، بزرگوں کی تحریروں کے اندر موجود ہے کہ چاند کے نظام کے ساتھ تاریخیں لکھنے کا اہتمام کریں۔ اصل تاریخ ہجری ہے، اس کے ساتھ ساتھ مطابق عیسوی آپ لکھیں، اور کسی علاقے میں اگر سارے لوگ عیسوی تاریخ کو بنیاد بنائیں گے، سورج کی تاریخ کو بنیاد بنا کر چاند کے نظام کو چھوڑ دیں گے، تو اس
فرض کفایے کو چھوڑنے کی بنیاد پر سر گنے گا. ہماری عبادات، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، ہماری عدت کے مسائل، ہمارے کسی بھی معاہدے کے معاملات کے ایام، ان کا تعلق چاند کی تعریفوں سے. البتہ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند دونوں خدا کے بنائے ہوئے ہیں. چاند کا نظام اسلامی نظام، سورج کا نظام غیر اسلامی نظام. یہ ہم مسلمانوں کا جذباتی رشتہ، مذہبی رشتہ، عقیدت کا رشتہ ہمارے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم اپنی زندگی کے ایام کو گنیں گے ہجری تاریخ کے کیلنڈر کے اعتبار سے. ہماری ہجری تاریخ محرم الحرام کے مہینے شروع ہوتی ہے اور ذی الحجہ میں ختم. ہمارا سال مکمل ہو رہا ہو یا وسوت کا سال مکمل ہو رہا ہو، خوشی منانا، غمی منانا، نہ یہاں اس کی اجازت ہے نہ وہاں اس کی اجازت ہے. ہاں، اپنے کیے پر افسوس کرنا. اس طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے، حاسبوا انفسکم قبل پڑے، اپنی ذات سے اپنا حساب لیتے رہا کرو. شام کو سوتے وقت غور کرو، آج صبح سے شام تک کیا بھلا کیا، کیا برا کیا. زندگی کن بنیادوں پر گزری، کوئی بامقصد کام کیا. اگر اسی حال میں میں اپنے خالق کے پاس چلا جاؤں تو میرے اعمال اور میرے کارنامے اس لائق ہیں میں خدا کو منہ دکھا سکوں. جب یہ محاسبہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ آخرت کو سنوارنے کی توفیق ہوگی، آخرت کی یاد کی فکر ہوگی. دنوں کے اندر بھی محاسبہ کرو، مہینوں کے اندر بھی محاسبہ کرو، اور سال کے اندر بھی محاسبہ کرو. دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ پیغام دینا چاہتا ہوں، 2020 میں کیا کھویا کیا پایا، اس کا محاسبہ. غلطیوں میں آئندہ اس کا اعادہ نہیں کریں گے، اس کا عزم کیجیے. اور یہ سال غمی کا سال ہے. دنیا نے قیمتی ہیروں کو، جواہرات کو کھویا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں مبارکباد دیتا ہوں لجنہ ٹام کو کہ آپ نے اس موقع پر آئندہ آنے والی رات جو ہے، کل 12 بجے کے بعد وہ سارے تماشے ہونے والے ہیں جس سے روکا جا رہا ہے. حکومتیں روک رہی ہیں. ہمارے مہاراشٹر میں جو رات کا کرفیو کریے، لاک ڈاؤن کریے، وہ اسی مقصد سے، اس لیے کہ 2 راتیں خرافات کی آ رہی تھی، 25 اور 31. انہیں معلوم ہے، اس لیے انہوں نے ان کو لگام دینے کے لیے پورا 10 دن 15 دن اس کو روک دیا. اور ہم مبارکباد دیں گے حکومت کو کہ آپ نے اس گندگی پر قابو پانے کی کوشش کی. اس گندگی کا ہندوستان کی تہذیب سے کوئی تعلق نہیں. کیا ہو گیا ہے؟ آپ جس ظالم قوم کو ہم نے اس ملک سے اس کے ظلم کی بنیاد پر، ان کی غداری کی بنیاد پر نکالا ہے، ان کے خلاف جنگ لڑی ہے، آج ان کی گندگیوں کو ہم مرغوبیت کے ساتھ قبول کر رہے ہیں. کیا جوڑ ہے؟ نہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے اور نہ اس ملک میں دیگر مذاہب، وہ آریہ سماج والے ہوں یا ان کے دوسرے ہمارے حضرات ہوں، بدھ ہوں، جین ہوں، الگ الگ ناموں سے لوگ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، سکھ ہوں، پارسی ہوں، یعنی عیسائیوں کو چھوڑ کر کسی کے یہاں ان کے بڑوں کی طرف سے اس قسم کی کوئی چیز موجود. جیسا بھی ان کے پاس ان کے مذہب کا نظام ہے، ان کے یہاں بھی مذہبی بنیادوں میں اس گندگی کا کوئی تصور نہیں ہے، اور ہم اس گندگی کی ہزار مرتبہ مذمت کرتے ہیں، اس پر لعنت بھیجتے ہیں. اور مسلمانوں، ہمارے آپ کی تو 31 سے ہٹ کر بھی عام دنوں میں بھی 1 منٹ کے لیے اس گندگی کو اپنانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ورنہ روز قیامت خدا کو منہ دکھانا ہوگا. اور میں نے جو آیت پڑھی تھی، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. جو لوگ مسلمانوں کے اندر بے حیائی، آوارگی اور یانیت، گندگی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی ہے، اور اللہ کے یہاں بہت بڑا عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو، نوجوانوں کو، تمام ذمہ داروں کو اس قسم کی تمام گندگیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ہم حضرت والا کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں کہ حضرت والا نے اپنے قیمتی اوقات کو نکال کر کے
ہم چھوٹوں کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ہم ناظرین کے لیے فرحت و مسرت کا سامان فراہم کیا۔ ہم حضرت والے سے درخواست کرتے ہیں کہ دعا فرما کر آج کی اس پروگرام کا اختتام فرمائیں۔ حضرت والا سے درخواست کرتے ہیں کہ دعا فرما کر آج کے اس عظیم الشان پروگرام کا اختتام فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. پروردگار عالم، ہم مسلمانوں کو اسلام کے پاکیزہ طریقے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، ساری گندگیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، بے حیائیوں سے، شراب سے، نشے سے، آوارگیوں سے اور انسانیت سوچ ساری حرکتوں سے ہم کو، ہمارے نوجوانوں کو، بچوں اور بوڑھوں کو محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ، سال ختم ہو رہا ہے، زندگی کی اپنی ناکامیوں پر شرم کرنے اور ناکامیوں کا اعتراف کرنے اور آئندہ ان سے بچنے کا عزم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ، یہ سال 2020 بڑے بڑے اہل اللہ کے رخصت ہونے کا سال تھا۔ خداوندہ، ہمارے ان سارے اساتذہ کو جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں جگہ نصیب فرما۔ خداوندہ، جس مہلک بیماری نے سماج کو تباہ کر دیا ہے، کاروباروں کو برباد کر دیا ہے، اداروں کو بند کرا دیا ہے، خداوندہ جلد از جلد بیماری کا خاتمہ، اداروں کے آباد ہونے اور شاداب ہونے اور کھلنے اور بافیض ہونے کے اسباب عطا فرما۔ پروردگار عالم، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، جن کا انتقال ہو گیا ان کی مغفرت فرما، اور آج کے ہمارے اس پروگرام کے انعقاد میں جن لوگوں کی کوششیں ہیں ان کو بہتر سے بہتر صلاح عطا فرما۔ لجنا ٹی وی والے ذمہ داران دیوبند کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، خداوندہ ان کو خوب سے خوب تر کام کرنے، عزم اور حوصلے کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پورے ملک میں اس لائن سے جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں سب کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرما، کامیابی ترقی کے اسباب عطا فرما، مشکلات سے حفاظت فرما، مصائب سے حفاظت فرما، شر پسندوں کے شر سے، فتنوں کے فتنوں سے، حاسدین کے حسد سے حفاظت۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم